ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قرآن سیکھو سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ قرآن سیکھو سیریز میں آج باری ہے سورة العادیات کی۔ سورة العادیات میں بہت سارے نئے الفاظ وارد ہیں۔ ان الفاظ کو پہلے آج ہم سیکھیں گے، پھر انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں اس کا ترجمہ جانیں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت میں والعادیات ضبحا، عادیاتی ضبحا۔ العادیات یہ عادیتن کی جمع ہے اور یہ عدو سے بنا ہے۔ عدو کے معنی ہوتا ہے، یہ عدو کے معنی ہوتا ہے تیز رو گھوڑے کے، تیز رو گھوڑے کے۔ تو عادیات، عادیتن کے معنی تیز رو گھوڑا، اور عادیات اسی کی جمع ہے، اسی کی جمع ہے، تیز دوڑنے والے گھوڑے۔ عادیات کے معنی تیز دوڑنے والے گھوڑے، عدو کے معنی دوڑنا ہوتا ہے، عدو کے معنی دوڑنا، اور عادیتن تیز دوڑنے والا گھوڑا، عادیات تیز دوڑنے والے گھوڑے۔ اور ذبح کے معنی ہوتا ہے ہانپنا، ہنہنانا۔ تو ہانپنے والے، ہانپتے ہوئے چلنے والے، دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ عادیات تیز دوڑنے والے گھوڑے، اور ذبحا، ذبحا یہ معنی ہانپنے والے یا ہنہنانے والے۔ فالموریات قدحا، موریات ایرا سے بنا ہے۔ ایرا کے معنی ہوتا ہے آگ نکالنا، آگ روشن کرنا، اور قدح کے معنی ہوتا ہے چلنے میں گھٹنوں یا ایڑیوں کا ٹکرانا، ٹاپ مارنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے جب روڈ پر چلتے ہیں تو ٹپ ٹپ ٹک 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 آواز نکلتی ہے، اسی کو قدح کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ فالمغیرات صبحا، مغیرات اغارہ یغیرو سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے رات کے وقت دھاوا بولنا، حملہ کرنا، شبخوں مارنا اس کو اردو میں بولتے ہیں۔ تو اور صبح کے معنی صبح کے وقت، تو صبح سویرے، رات ختم ہوتے ہی صبح سویرے حملہ کرنے کو والمغیرات صبح کہا جاتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعًا، اثارا یثیر اثارتن کے معنی ہوتا ہے اڑانا، اور نقع کے معنی گرد و غبار۔ تو فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعًا یہ لفظ بھی معلوم ہو گیا۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، وسط یسط کے معنی ہوتا ہے درمیان میں گھسنا، درمیان میں چلنا، درمیان میں ہو جانا، اور جمع کے معنی گروہ، لشکر، گروپ۔ اور ان الانسان لربہ لکنود، کنود کے معنی نافرمان ہوتا ہے، انسان آپ جانتے ہیں، رب بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، شہید کے معنی گواہ کے ہوتے ہیں۔ اور وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، حب کے معنی محبت، اور خیر یہاں پہ خیر کے معنی بھلائی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مال کے معنی میں ہے۔ لشدید، شدید کے معنی سخت، لام تاکید کے لیے آیا ہے۔ افلا یعلم، علم یعلم، علمن کے معنی جاننا۔ اور بعثر، بعثر یا بعثر، بعثرتن کے معنی ہوتا ہے زندہ کرنا۔ بعثر، بعثر کے معنی زندہ کیا جانا، یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ تو یہ بعثر، بعثر کا مجہول ہے، جس کے معنی ہوتا ہے نثیرہ و بعثا، قبروں کے مردوں کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھا دینا، کھڑا کر دینا۔ یہ اور ما فی القبور، قبور قبر کی جمع ہے۔ وحصل ما فی الصدور، اور حصل یحصل تحصیلا کے معنی ظاہر کرنا، حصل ظاہر کر دیا جانا، مجہول کا صیغہ ہے۔ اور صدور صدر کی جمع ہے، جس کے معنی سینہ۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، خبیر کے معنی خبر دینے والا۔ یہ الفاظ ہیں اس صورت کے، جو بہت سارے ہیں، ان کو آپ حضرات ذہن نشین کر لیں گے۔ مجھے امید ہے کہ قرآن سیکھنے کا جذبہ
ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہے. خاص طور سے ان صورتوں کو سیکھنے اور جاننے کا جذبہ اس لیے ہونا چاہیے کہ ان صورتوں کو ہم فرض نمازوں میں امام کی قرأت میں یا خود اپنی قرأت میں سنتے یا پڑھتے ہیں. تو جب ہم ان کو سمجھے رہیں گے، جانے رہیں گے، تو ہماری نماز میں کیفیت الگ ہوگی. چاہے وہ سن رہے ہوں ان صورتوں کو، چاہے پڑھ رہے ہوں، کیفیت بدل جائے گی، یقین جانیے. اور اگر نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے، تو ہماری کیفیت وہی رہے گی کہ کبھی دکان کا حساب ہوگا، کبھی گھر کا حساب ہوگا، کبھی بازار کا حساب ہوگا، کبھی کھیل کے میدان میں ہم رہیں گے اور کبھی بازار میں رہیں گے. اس لیے ان صورتوں کو خصوصی توجہ کے ساتھ اور وقت کے ساتھ دھیان دے کر کے سیکھیے، جانیے، پڑھیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، اپنے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سیکھنے سکھانے والوں میں سے بنا کر خیر امت میں سے بنا لے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.